أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے آن لائن عرفان القرآن کورس میں تفہیم قرآن اور ترجمۃ القرآن کے لیے ان بابرکت نشستوں کا اہتمام کیا گیا۔ دور و نزدیک سے جتنے احباب اس میں تشریف لائے، اللہ کریم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور سب کو قرآن مجید کے نور سے منور فرمائے۔ سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 12 ہم تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کر رہے تھے، جس میں حصۃ التجوید میں ہم نے حروف اخفاء کا بیان پڑھا تھا، جس کی تعداد 15 ہے، اور حروف میں تا ثا جیم، دال ذال زا، سین شین صاد ضاد طا ضا، فا قاف کاف، یہ 15 حروف اخفاء ہیں کہ جب یہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یہ حروف آ جائیں تو نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھتے ہیں۔ فعل ماضی وہ فعل جس میں گزشتہ زمانہ پایا جائے، اور کسی بھی فعل کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس جو ایک اوزان مقرر ہیں، ان میں فا، عین اور لام کلمہ، ثلاثی مجرد باب سے فعل ماضی جو ہے وہ 3 حروف پر مشتمل ہے، جس کی مثال یہ آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حصۃ التجوید ہے اور حصۃ التلاوت ہے، جس میں ہم نے کچھ آیات کل تلاوت کر لی تھی اور بقیہ آیات کی جانب آج انشاءاللہ گامزن ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کلما میں الف مدہ، عین کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ، اور یہ واو مدہ ہے۔ عہدن میں نون جو ہے یہ مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا۔ ہاں کے اوپر واو المدیہ صغیرہ، فریق یا ساکن ما قبل مکسور یا مدہ ہے، اور یہ ادغام کا قانون ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار ہو رہا ہے۔ اور لا یؤمنون میں حمزہ کے اوپر جزم ہے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، اور یہاں جو ہے یہ واو مدہ، واو ساکن ہے ما قبل مضموم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ الف مدہ ہے، یہاں یہ محل مد، یہ ابھی ہم نے بحث پڑھی نہیں ہے، اور یہاں نون ساکن کے بعد عین حروف اظہار میں سے، تو یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے، تو یہاں اخفا کریں گے، اور اس میں جلالت سے ما قبل مقصور ہے، اس میں جلالت کو
बारीक पढ़ा जाएगा। यहाँ अलिफ मद्दा, यहाँ याए मद्दा और मीम मुशद्दद गुन्ना वाजिब है, यहाँ याए मद्दा। ऊतुल किताबा में ता को बराह रास्त लाम से मिलाया जा रहा है, यहाँ ये वाव मद्दा नहीं होगा। किताब में ता के ऊपर अलिफ अलमद्दिया सगीरा, एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा किया जाएगा। और इसमें जलालत का माक़बल मफ्तू है, इस वजह से इसको मोटा और पुर करके पढ़ा जाएगा। ज़ुहूर वाव साकिन माक़बल मज़मूम है, वाव मद्दा है। और नून मुशद्दद पर गुन्ना वाजिब, ये अलिफ मद्दा है और यहाँ ये वाव मद्दा है। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्की सुलैमान वमा कफर सुलैमानु वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिदर्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व यतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यंफअहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक नून साकिन है और खा, ये हरूफ हलकी में से है, यहाँ नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। मिन खलाक वलबिअस मा शरऊ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून। वत्तबऊ वाव मद्दा है, तत्लु शयातीन या के ऊपर अलिफ अलमद्दिया सगीरा, यहाँ या मद्दा है। और ये आला अलिफ अल मकसूरा की मिसाल है, जहाँ या लिखने में आ रही है, पढ़ने में नहीं आ रही। और या से माक़बल हर्फ के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको अलिफ अल मकसूरा कहेंगे। सुलैमान में या साकिन है माक़बल मफ्तू, ये या लीन मीम के ऊपर अलिफ अल मद्दिया अस्सगीरा है। और यहाँ या साकिन माक़बल मफ्तू या लीन मीम के ऊपर अलिफ अल मद्दिया सगीरा, नून मुशद्दद पर गुन्ना वाजिब है। या के ऊपर अलिफ अल मद्दिया सगीरा, यहाँ या मद्दा है और यहाँ वाव मद्दा है, यहाँ वाव मद्दा है, नून मुशद्दद गुन्ना वाजिब होगा और इसके साथ अलिफ खाली अज़ हरकत माक़बल मफ्तू, यहाँ अलिफ मद्दा है। और मा में अलिफ मद्दा भी है, महल मद्दा भी है, ये कानून अभी हमने पढ़ा नहीं। और ज़िला में नून साकिन मा और मा बाद जो है इसका वो ज़ा हरूफ इख्फा में से है, नून को अपने मखरज में छुपाकर ज़ीला ऐसे पढ़ेंगे। अलल मलकैन या साकिन है माक़बल मफ्तू है, या लीन है। बिबाबिला अलिफ खाली असरकत माक़बल मफ्तू अलिफ मद्दा है। हारूत में अलिफ मद्दा है, मारूत में अलिफ मद्दा है। और युअल्लिमान में मीम के ऊपर अलिफ
المدیہ الصغیرہ، ایک الف کے قائم مقام اس کو کھڑا کریں گے اور لمبا کریں گے. من احد، نون ساکن کے بعد حمزہ حروف اظہار میں سے ہے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. احدن، حتی، دال کے نیچے تنوین ہے اور اس کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے، یہاں اس تنوین کے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. یقولا میں الف المدیہ، الف مدہ بھی ہے اور محل مدہ بھی ہے، اور یہ قانون ابھی ہم نے پڑھا نہیں. انہ میں نون مشدد غنہ واجب ہے اور ما میں جو ہے یہ الف مدہ ہے. تو یوں یہ آپ پوری آیت پر ان قوانین کو اپلائی کریں گے. آخری آیت آج کے سبق کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے ترجمہ کی جانب پڑھتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. آئیے چلتے ہیں آج کے حصہ لفظی اور با محاورہ ترجمہ کی جانب اور تفسیر کی جانب. یہ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے الا الفاسقون تک، اور آج ہم نے یہاں یہ آیت نمبر 100 سے پڑھنا ہے. آوا کلما، اور کیا، کلما جب کبھی، عہدو انہوں نے عہد کیا، تو عہدن وہ وعدہ، نبذہو، نبذہ کا مطلب ہوتا ہے پھینک دینا، چھوڑ دینا، دستبردار ہو جانا. نبذہو پھینک دیا، چھوڑ دیا، دستبردار ہو گئے. فریق ایک گروہ، من سے، ہم ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ انہوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی، اس کو توڑ کر پھینک دیا. بلکہ اکثرہم، اکثر زیادہ، ہم ان میں سے، بلکہ ان میں سے اکثر، لا یؤمنون وہ ایمان ہی نہیں رکھتے تھے. اور کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، وعدہ کرتے تھے مگر صرف زبان کی حد تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ عہد کو توڑ دینا، وعدہ کو وفا نہ کرنا، یہ صاحب ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ منافقت کی علامت ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں: بولے تو جھوٹ، وعدہ کرے تو خلاف، امانت دیا جائے تو خیانت کرے. تو یہاں بنی اسرائیل کی قوم کی جو وعدہ کی خلاف ورزی کا نتیجہ اور ثمر ہے وہ قرآن مجید ڈکلیئر کر رہا کہ لا یؤمنون ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے. اور لما اسی طرح جیسے جا آ گئے، ہم ان کے پاس، رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدقن اور وہ تصدیق بھی کرنے والے ہیں، ما ساتھ، ہم ان کے جو ان کے پاس موجود ہے. نبذا پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتابہ اوتو جو دیے گئے، الکتاب کتاب اللہ اللہ کی کتاب، وراء پیچھے، ظہور ظہر کی جمع ہے، ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں، ظہور پیٹھوں، ہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کا کاف جیسے، انا بے شک، ہم وہ، گویا کہ وہ، لا یعلمون وہ جانتے ہی نہیں. اور اسی طرح جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو انہیں اہل کتاب اب یہاں بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سر نیاز عاجزی سے جھکاتے ہوئے بڑی خوبصورت اور ایمان افروز بات نکل سکتی ہے۔ قرآن مجید یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو وہ کتب سماویہ ما قبلہ جو حضور کی بعثت سے قبل آسمان سے کتابیں اتری تھیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق فرمانے والے ہیں۔ بھائی آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور آپ کے داخلہ لینے سے پہلے جو پاس آؤٹ بیچز ہیں آپ ان کا سلیبس بتا رہے ہوں تو آپ کے علم میں کمی کی کوئی گنجائش نہیں رہ سکتی۔ آپ بڑی حیرت انگیز بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ابھی ایڈمیشن اب لیا جا رہا ہے، ابھی یونیورسٹی میں دخول اب ہو رہا ہے، اور آپ داخلے سے قبل پاس آؤٹ ہونے والے اپنے جو اس متعلقہ فیلڈ کے جتنے لوگ وہاں سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں آپ ان ساروں کا سلیبس سنائے جا رہے ہیں، ان ساروں کے سلیبس کی تصدیق کری جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی میں آنے سے پہلے ہی کسی نے آپ کو پڑھا دیا تھا۔ یہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور سابقہ کتب سماویہ کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے روز اول سے لے کر روز انتہا تک جتنا اللہ نے چاہا ہے اپنے محبوب کو علم عطا فرما دیا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال عطا کر دیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے وہ علوم کے سمندر عطا کر دیے ہیں کہ وہ سابقہ کوئی بات ہے یا آئندہ آنے والی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے سامنے وہ کسی بھی طرح پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ تصدیق کرنے والے ہیں، تصدیق وہی کرتا ہے جس کے پاس نالج ہو، جس کے پاس اتھینٹیکیشن ہو، جس کے پاس ڈگری ہو، جس کے پاس یہ اختیار موجود ہو کہ وہ تصدیق کر بھی سکتا ہے اور وہ جانتا بھی ہو۔ تو جو آقا کریم علیہ السلام بعثت سے قبل اس کائنات اور اس عالم شہود میں ہونے والے سبھی واقعات سے واقف ہیں اللہ کے امر سے، تو وہ رسول بعثت کے بعد عالم شہود کے امر سے ناواقف کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا ہم جس حالت، جس کیفیت میں، جس مقام پر بھی ہوں، میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی امت کے تمام احوال سے واقف اور خبردار ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا رشتہ اس عظیم بارگاہ کے ساتھ مضبوط کر لیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حضور اپنے دل کو جھکانے والے ہو جائیں، اپنے خواہشات کو آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں آقا کے دین کی خاطر قربان کرنے والے ہو جائیں۔ اور جس وقت اس عمل میں ہم کامیاب ہو گئے تو پھر یہ سبھی پردے اٹھتے چلے جائیں گے اور معرفت کے نور سے قلب و روح کو جلا میسر آتی چلی جائے گی۔ اصلاً تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو انہی اہل کتاب میں سے گروہ نے اللہ کی اس کتاب تورات کو پس پشت پھینک دیا۔ کتاب کو پس پشت پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ کتاب تورات میں جو اللہ کے احکام موجود ہیں ان سے روگردانی کر لی، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں، حالانکہ اس تورات نے انہیں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی تھی۔ سابقہ کتب سماویہ میں آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے تذکروں کا موجود ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ گویا ایک محفل ہے، اور اس محفل کے آغاز سے لے کر اختتام تک
اس مہمان خصوصی کی آمد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس کے لیے یہ خوبصورت محفل انعقاد پذیر ہے۔ تو اگر آقا کریم علیہ السلام کے تذکرے حضور کی آمد سے قبل سابقہ کتب سماویہ کی روح سے کرنے جائز ہیں، آقا کی آمد کے تذکرے ان کتابوں میں جو کتابیں منزل من اللہ ہیں ان میں پڑھنے جائز ہیں، اور حضور کی تشریف آوری کے تذکرے کرنے جائز ہیں، تو اس نبی آخر زمان کی تشریف آوری کے بعد ان کی آمد کے تذکرے کیسے ناجائز ہو سکتے ہیں؟ اب تو وہ دنیا میں تشریف بھی لا چکے۔ اللہ اکبر۔ وَاتَّبَعُوا، اور وہ یہود اتباع کیا کرتے تھے، ماں جو تتلو تلاوت کرتے، الشیاطین شیاطین تلاوت کرتے پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں جو چیز شیاطین پڑھا کرتے تھے ان شیطانوں کی پڑھی ہوئی چیز کی اتباع یہودی کیا کرتے تھے۔ اب یہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے اقدس میں چونکہ فرشتے نازل ہوتے تھے اور وہ ہمیں جادو سکھاتے تھے، اور اس لیے ہم یہ جادو کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا تعلق بھی اسی سے ہے، تو قرآن مجید انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عصمت و ان کی ناموس کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو علامت ہے اس بات کی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت اور ان کی ناموس پر پہرا دینا یہ سنت الہیہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اب قرآن کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے وما کفرا، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین، لیکن وہ شیاطین تھے، کافرو جنہوں نے کفر کیا۔ اور کیا کفر کیا؟ کہ یعلمون، وہ شیاطین سکھاتے ہیں، الناس لوگوں کو، السحر جادو، وہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور ان کا وہ جادو کا سکھانا یہ امر کفر ہے۔ گویا قرآن جادو کی حقیقت سے آشنا کرنے جا رہا ہے، حقیقت سے نقاب کشائی کر رہا ہے کہ جادو کی اصلیت یہ ہے، جادو کرنے، جادو کروانے، یہ اور اس کے امور میں شامل ہونے والے وہ سبھی فعل حرام کا ارتکاب کرتے ہیں اور وہ کفریہ معاملات انجام دیتے ہیں، اور اس حالت کفر کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، یہ آگے حدیث ایک آتی ہے، اور پھر ان کو توبہ کی توفیق میسر نہیں آتی۔ وما انزلا، اور نہیں اتارے گئے، علی الملکین، علی پر، ملکین دو فرشتے، ببابل، بابل شہر میں، ایک فرشتے کا نام ہاروت اور دوسرے فرشتے کا نام ماروت۔ اور ان فرشتوں کے اتارے جانے کا مقصد اور ان نزول ملائکہ کا مقصد فقط ان کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ یعلمان، وہ سکھاتے تھے، من احدن، کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک یقولا، وہ دونوں کہہ بھی دیتے تھے کہ انما نحنو، بلا شبہ، نحنو ہم، فتنہ آزمائش کے لیے ہیں، فلا تکفر، پس تم کافر نہ بنو۔ اب یہ اللہ کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بابل شہر میں دو ملائک آسمان سے اتارے گئے، ہاروت اور ماروت، جو آزمائشی طور پر، جن کے پاس اس طرح کے ٹریکس ہوتے تھے، اور وہ جو لوگ ان کے پاس جاتے تھے کہ آپ ہمیں جادو سکھائیں تو وہ ان کو برملا کہتے تھے کہ میاں جادو نہ سیکھو، یہ اس کا سیکھنا بھی کفر ہے،
اور ہم تو محض آپ لوگوں کی آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں. فَيَتَعَلَّمُونَ، بس وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون، کون سی چیز، یفرقون، فرق، یفرق، تفریق، تفریق میتھ کی اصطلاح ہے کہ کسی چیز میں سے کوئی چیز نکال دینا تفریق کہلاتا ہے. تو جب ریلیشن شپ میں سے کسی رشتہ میں سے آپ دو میں سے کسی ایک کو نکال دیتے ہیں تو تفریق ڈال رہے ہیں. ما یفرقون، جس سے تفریق ڈال دیتے تھے، بھی، اس کے ساتھ، بین المرء و زوجہ، آدمی اور اس کی زوجہ کے بارے میں. یعنی جادو وہ اس طرح سیکھتے تھے کہ میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ پیدا کر دیتے تھے، یا بیوی اپنے خامند اور شوہر سے تنگ آ جاتی تھی، یا شوہر اپنے بیوی سے تنگ آ جاتا، اور ان میں تفریق، جدائی اور علیحدگی ہو جاتی. وما ہم، اب یہاں ایک سٹیٹمنٹ ہے یہاں سے یہاں تک، یہ بعد میں آیت کے کمپلیٹ ہونے کے بعد عرض کرتا ہوں. اور ایک سٹیٹمنٹ یہ آگے آ رہی ہے کہ ہمیں جادو کے بارے میں اعتقاد آج کے دور میں کیسے رکھنا ہے. وما ہم، اور نہیں وہ، بضارین، ضرر پہنچا سکتے، بھی، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ، السحر، جادو کے ساتھ، من احدن، کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کے امر کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے ہیں، ما یضرہم، ایسی چیز جو نہ ان کو ضرر دیتی ہے، ولا ینفعہم، اور نہ ان کو نفع دیتی ہے. وہ صرف نقصان کی چیزیں سیکھ رہے ہیں. ولا ینفعہم، ان کو نفع نہیں دے رہی بلکہ صرف ضرر دے رہی ہیں، نقصان دے رہی ہیں. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَلِمُوا، انہوں نے پہچانا، وہ جانتے ہیں کہ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو شخص خرید لے اس کے بدلے میں مال، کس کے بدلے میں، اس جادو کے بدلے میں جو وہ خرید لیتے ہیں، فی الآخرہ، تو آخرت میں، من خلاق، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ، اور برا ہے، ما شَرَوْا، جو انہوں نے خریدا، بہی، اس کے ساتھ، انفسہم، اپنے نفوس کے لیے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جان لیتے. اور وہ یہود، اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو میں سب سے زیادہ ایکسپرٹیز وہ یہودیوں کے پاس ہے. اور آج بھی جادو کے امور کی طرف دھیان، رجحان، اس کا سیکھنا اور اس کا سکھانا، یہ سبھی امور یہودیہ ہیں. اور یہود تو اس چیز یعنی جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے، جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، مطلب کہ پیغمبر نے نہ جادو سیکھا ہے، نہ پیغمبر نے کسی کو جادو سکھایا ہے. اب پھر یہ جادو آیا کہاں سے تھا؟ تو اس کی حقیقت قرآن مجید بتانے جا رہا ہے کہ بلکہ کفر تو شیاطین نے کیا، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس جادو کے علم کے پیچھے بھی لگ گئے، جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں، سو تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو. تو مطلب یہ ہے کہ جادو پر عقیدہ رکھنا کہ یہ ہر صورت میں ضرر رساں ہوگا،
ہر صورت میں یہ اگلے بندے میں اثر کرے گا اور ہم خوش ہوں گے، یہ عقیدہ رکھنا حالت کفر ہے۔ یہ دیکھیے قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو۔ اور اس کے باوجود وہ یہودی ان دونوں میں سے ایسے منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے۔ تو آج بھی ایسا عمل جس کے ذریعے یہ حلال، مقدس، طاہر اور پاکیزہ خامد اور بیوی کے رشتہ میں جدائی ڈالنے والا جس طرح کا بھی عمل ہوگا وہ قابل قبول ہرگز نہیں ہوگا، چاہے وہ نورانی عمل کے ذریعے ہی کسی کے لیے جدائی کی دعا مانگنا بھی یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دو لوگ جب حالت نکاح کے ذریعے آپس میں رشتے الزواج میں منسلک ہو گئے ہیں تو اب دوسرے کسی بھی شخص کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حد کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، کسی نوجوان جوڑے میں غلط ریلیشن ہے اور ابھی قبل از نکاح ہے اور یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ آپس میں نکاح کر سکیں، تو یہ اس طرح کا جو ان کا سلوک ہے یہ شریعت میں پہلے سے ہی ناجائز ہے، اور اس ناجائز تعلق کو توڑنے کے لیے اللہ کے حضور ان دونوں کی ہدایت کے لیے دعا مانگنا یہ مستحسن عمل ہے۔ یہ اللہ کے حضور نیکی ہے کہ تاکہ وہ دونوں اپنے اخلاقی حدود کو برقرار رکھ سکیں، اپنی معاشی اور معاشرتی حقوق کا استحصال نہ کریں اور معاشرہ جو ہے وہ بے حیائی، عریانی اور فحاشی سے پاک ہو سکے اور اخلاقیات کو ترویج اور ان کی اقامت و اشاعت کا اہتمام کیا جا سکے۔ اس نیت سے ان ناجائز تعلقات کے خاتمے کے لیے اللہ سے نصرت اور امداد طلب کرنا یا اس کے لیے کوئی نورانی عمل اختیار کرنا یہ ہرگز ناجائز نہیں ہے۔ ناجائز وہ ہے کہ جب دو میاں بیوی آپس میں شریعت محمدی کے ذریعے نکاح کر چکے ہیں اور نکاح کے بعد ہم ان کے رشتے میں دراڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ نکاح درست ہے تو پھر ہمیں دراڑ پیدا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور یہ یقین رکھنا کہ ہر جادو ہر بار ہی عمل کرے گا ایسا ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید کی نص ہے کہ جادو صرف اس وقت اثر کرتا ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے، بے اذن الہی جادو اثر کرتا ہے اور بغیر اذن الہی جادو اثر نہیں کرتا، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اور یہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کے لیے ضرر رساں ہے، یعنی یہ جادو کا سیکھنا نقصان سے خالی نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہے نا کہ علم سیکھنا فرض ہے، بھائی ہم تو اس لیے سیکھتے ہیں کہ چلو فرض پورا ہو جائے اور پھر ہم کون سا اس پر عمل کر رہے ہیں، تو یہاں قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ یہ وہ چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کے لیے ضرر رساں ہے، تو یہ ایسا علم ہے جو انسان کے لیے نقصان کا سبب ہے، لہٰذا اس کے سیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی۔ اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب ایک جادوگر ہے اور ایک اس سے جادو کروانے والا ہے، اب یہاں قرآن مجید اس جادو کروانے والے کی بھی منفی کر رہا ہے کہ جو خریدار بنا، خریدار کسٹمر ہوتا ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ جادوگر کے پاس جانے والا شخص ہے جو اس کے پاس جا کر وہ جادو خرید رہا ہوتا ہے، اس سے وہ عمل لے رہا ہے، اس سے وہ چیز لے رہا ہے اور اس کے بدلے میں اسے معاوضہ، اسے پیسے دے رہا ہے، نذرانہ دے رہا ہے۔ وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی اخروی فلاح کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جانتے۔ والو اور اگر انہم بے شک وہ آمنو ایمان لائے، واتقوا اور ڈرے، پرہیزگاری اختیار کرتے، لمثوبہ تو ان کے لیے ثواب ہوتا، من عند اللہ اللہ کے نزدیک،
خیر بہت بہتر، لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس حقیقت سے، اس راز سے آگاہ ہو جاتے، اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کی بارگاہ سے تھوڑا سا ثواب بھی ان کے لیے ان ساری چیزوں سے کہیں بہتر ہوتا، کاش وہ اس راز سے آگاہ ہو جاتے۔ آج ہمارا یہ رکوع نمبر 12 جو ہے یہ اختتام پذیر ہو چکا۔ اس رکوع کی سمری اور اس کے تفصیلی نکات اور موضوعات یہ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھی یہ نوٹس ابھی انشاءاللہ بھیج دیتا ہوں، اور آپ اس کو ضرور نہ صرف پڑھیے بلکہ یہ وہ نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے جو ایک آیت سے نکلا ہوتا ہے، آپ اس کی طرف ضرور اس کو ٹائم دیا کریں، یاد کیا کریں۔ دعوت کا عمل بالکل آپ نے روک دیا، یہ نہیں رکنا چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمیں اپنے قلوب کو منور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔